الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں کہ چاند کے بارے میں بتائیے۔ فرمایا کہ آپ بتا دیجئے کہ یہ اوقات کے حساب کتاب کا یہ ایک فارمولہ ہے جو چاند سے پتہ چلتا ہے۔ جب چاند نکل آتا ہے، چاہے وہ رمضان المبارک کا چاند ہو چاہے وہ عید کا چاند ہو، جب چاند نکل آتا ہے تو چاند کو دیکھ کر لوگ شور مچاتے ہیں، وہ نکل آیا، وہ نکل آیا، چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا۔ جس چاند کو دیکھ کر شور مچائے، جس چاند کو دیکھ کر لوگ خوشی کا اظہار کرے، اس کو کہتے ہیں ہلال۔ تو فرمایا کہ فارمولہ آپ یہ سمجھ لیں، چاند کا فارمولہ کیا ہے؟ چاند کا فارمولہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے لیے 2 آدمیوں کی شہادت جو ہے وہ کافی ہے۔ یعنی اگر رمضان المبارک کا چاند نکل آئے اور 2 آدمی اس کو دیکھ کر یہ گواہی دے دے کہ چاند ہو گیا ہے، ہم نے چاند دیکھا ہے، تو اب رمضان المبارک کے احکام لاگو ہو جائیں گے۔ لیکن عید الفطر کا چاند جو ہے اس کی نوعیت مختلف ہے، اس کے احکام مختلف ہے۔ اب اگر عید الفطر کا چاند دیکھنا ہے اور 2 آدمی یہ گواہی دے کہ ہم نے عید الفطر کا چاند دیکھ لیا، اب 2 آدمیوں کے دیکھنے سے گواہی دینے سے احکام لاگو نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ جس وقت رمضان المبارک کا چاند دیکھا تھا اس وقت رمضان المبارک کی عبادت شروع کرنے کا معاملہ تھا، اس لیے 2 گواہی قابل قبول تھی۔ لیکن جب عید الفطر کا چاند دیکھا جاتا ہے تو اس وقت ہزاروں لاکھوں لوگوں کے روزے کو چھوڑنے کا اور روزے کی تکمیل کا معاملہ ہے اور روزے کی تکمیل کا سوال ہے، لہذا اس کے لیے 2 گواہی کافی نہیں ہے، بلکہ ایک جم غفیر چاند دیکھ کر یہ گواہی دے کہ عید الفطر کا چاند نظر آ گیا ہے، تب عید الفطر کے احکام لاگو ہوں گے۔ رمضان المبارک کے اور عید الفطر کے چاند دیکھنے کے احکام مختلف ہیں۔ رمضان المبارک میں 2 گواہیاں قابل قبول ہیں اور عید الفطر کے چاند کے لیے ایک جم غفیر کا دیکھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عید الفطر کا چاند دیکھ کر ہزاروں لاکھوں لوگ روزے کی تکمیل کریں گے، روزوں کی تکمیل ہوگی اور روزہ رکھنا چھوڑیں گے، تو لہذا روزے چھوڑنے کا سوال ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک جم غفیر کی جو تعداد جھوٹ کے اوپر جمع نہ ہو سکے، وہ تعداد کے جو ایک نظر ڈالنے کے اوپر گنتی میں نہ آ سکے، وہ تعداد جو ہے وہ جم غفیر کہلاتی ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اس کے اندر قرآن کریم ہے، قرآن کریم نزول ہوا۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت محمدیہ کے اوپر نازل ہوئی، جس کے بارے میں اکبر الہ آبادی کہتے ہیں، فرمایا کہ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اس مہینے کے اندر، رمضان المبارک کے اندر
ہم تراویح میں قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں گے۔ اس رمضان المبارک کے اندر لیلۃ القدر میں ہم جاگنے کی عبادت بھی کریں گے۔ اس رمضان المبارک کے اندر ہم اعتکاف کی عبادت بھی کریں گے، اور اس رمضان المبارک کے اندر ہم روزوں کی عبادت کی بھی تکمیل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو صحیح معنی میں رمضان المبارک کا اور روزوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہمیشہ سے معمول تھا کہ وہ 27ویں شب کے اندر خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ان کے کچھ اشعار پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد دعا کیا کرتے تھے۔ وہ چند اشعار میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور پھر ہم اور آپ دعا کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ فرمایا کہ یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس دادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے بس دادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ، مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گو بد کردار و نامسیہ، تو بھی مگر غفار ہے یا رب، بخش دے میرے سارے گناہ، اب تو رہے بس دادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا.